السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ کنگریچولیشنز ٹو انڈیا۔ 23 اگست 2023 شام 6:04 پر ISRO نے چاند کے اس اندھیرے یعنی ڈارک سائڈ ریجن پر اپنے قدم رکھ کر پوری دنیا کو پریشان کر دیا اور ہسٹری میں اپنا نام سب سے پہلے لکھا۔ بالی ووڈ کی مووی سے بھی کم بجٹ پر ISRO نے وہ کر دکھایا جسے رشیا کی اسپیس ایجنسی بھی نہیں کر سکی۔ دوستو، انڈیا نے چاند پہ سافٹ لینڈنگ کرنے کی کامیابی حاصل کی ہے اور اس سے وہ ان کنٹریز میں بھی شامل ہو گیا ہے جن میں امریکہ، سوویت یونین اور چائنا شامل ہیں۔ چندریان 3 مشن جو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO نے کمپلیٹ کیا ہے، جو 2 روبوٹک ایکسپلوررز پر کنسسٹ تھا، ایک لینڈر جس کا نام وکرم تھا اور ایک روور جس کا نام پرگیان تھا، ان کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے، جو اس بات کو خاص طور پر اہم بنا دیتی ہے کہ انڈیا اتنے چیلنجز کے باوجود بھی چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا 4تھ کنٹری بن گیا ہے۔ پہلے چاند کے سفر پر چندریان 1 اور چندریان 2 نے بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ دوسرا وکرم چندریان 2 کے لینڈر ماڈیول 2019 میں لینڈنگ سے پہلے مختلف چیلنجز کا سامنا کر چکی تھی اور جلد بعد میں اس کے رابطے کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ ISRO کی بہترین کوششوں کے باوجود وہ کبھی بھی دوبارہ قائم نہیں ہوا۔ چندریان 3 نے سٹارٹ آف اگست میں چاند پہ سفر شروع کیا تھا۔ سنڈے کے دن ایک انجن کے برن سے لینڈر کو ایک الیپٹیکل منظر تک لے گیا جہاں سے یہ چاند پر سافٹ لینڈنگ کر سکا۔ ویڈنسڈے کو جب اسپیس کرافٹ آربٹ کے نیچے والے پوائنٹ طے کرنے جا رہا تھا تو وہی چاند کی سرفیس سے صرف 15 مائلز کی دوری پر سے گزرا۔ اس دوران اسپیس کرافٹ 3700 مائل سے تحقیقات کر رہا تھا۔ پری پروگرام مناظرات کا آغاز ہوا جس میں اسپیس کرافٹ کے 4 انجن دوبارہ جل گئے اور جس کو ISRO نے رف بریکنگ پورشن کے طور پر پکارا۔ کرافٹ کے 4 انجنز نے مینشن ویٹ سے 11.5 منٹ بعد پھر سے تیز چلنے لگے، جو چاند پر سافٹ لینڈنگ کا حصہ تھا۔ اس دوران لینڈر صرف 4.5 مائلز کی بلندی پر تھا اور وہ ایک ہاریزونٹل سے ورٹیکل پوزیشن میں مڑنے لگا جبکہ اس کی سافٹ لینڈنگ پروسیس میں تھی۔ اسپیس کرافٹ نے چاند کی سرفیس سے صرف 150 یارڈز کی اونچائی پر کچھ سیکنڈز کے لیے رکا اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑا اور اپنی تحقیقات جاری رکھی جب تک وہ ہلکا سا زمین پر سافٹ لینڈ نہ ہوا۔ لینڈر چاند کے ساؤتھ پول سے تقریباً 370 مائلز دور کی سرفیس پر ہلکے ہاتھ سے لینڈ ہو گیا۔ پوری لینڈنگ کا سلسلہ ایسٹیمیٹڈ 19 منٹس تک کا تھا۔ چندریان 3 ایک سائنسی مشن ہے جو تقریباً 2 ہفتوں تک کا موقع ہے جب سورج چاند پہ سافٹ لینڈنگ والے مقام پر چمکتا ہے اور اسے سولر پاورڈ لینڈر اور روور کے لیے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ لینڈر اور روور تھرمل، سیسمک اور منرالوجیکل میجرمنٹس حاصل کرنے کے لیے مختلف انسٹرومنٹس استعمال کریں گے۔ چندریان 3 کا اصل مقصد چاند کے ساؤتھ پول کے نزدیک ایک پہلے سے انچارٹڈ علاقے کو ایکسپلور کرنا تھا جو فروزن پانی اور دوسرے قیمتی ایلیمنٹس کے ڈپوزٹ سے بھرپور مقام مانا جاتا ہے۔ یہ مشن 2 ہفتوں تک کی مدت رکھتا ہے۔ اس دوران لینڈر اور روور ڈیٹا اختیار کریں گے اور سائنسی تجربات کنڈکٹ کریں گے۔ چندریان 3 کے کامیابی کے ساتھ ساتھ انڈیا کی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل اسٹرینتھ کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے۔ یہ ایک اہم وقت پر ہوا ہے جب انڈیا اپنی جرنی اور پروگریس میں ترقی حاصل کر رہا ہے۔ یہ اس کے گلوبل ارینا میں باقی دنیا کے سامنے ایک کمپیٹنگ پاور ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس کا بڑا سبق گلوبل اسپیس ریس کے لیے بھی ہے، جبکہ ایک طرف انڈیا کا قابل قدم اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، وہیں دوسری طرف دنیا بھر میں چائنا اور امریکہ جیسے ممالک بھی ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ چندریان 3 کی کامیابی کے باوجود دنیا بھر میں کچھ دوسرے ممالک بھی تقریباً اسی وقت چاند پہ مختلف مشنز تشکیل دے رہے ہیں اور چندریان 3 کے لینڈنگ سائٹ کے قریب ترین پول میں موجود فروزن پانی کے سورس کی بھی پاسبلٹی ہے جو مستقبل کے اسپیس مشنز کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ انڈیا کی اسپیس ایکسپلوریشن چاند پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ ملک پہلی مرتبہ گگنیان کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ایک سولر آبزرویٹری اور ناسا کے ساتھ ایک جوائنٹ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ پروجیکٹ کی بھی تیاری ہے۔ انڈیا کی اسپیس ایکسپلوریشن خاص طور پر اسپیشل ہوتی جا رہی ہے جبکہ آنے والے سالوں میں یہ ملک اسپیس ایکسپلوریشن کی مشترکہ اویئرنیس میں بھی ترقی حاصل کرے گا۔ اس اچیومنٹ کی دنیا بھر میں اسپیس ریس اور انڈیا کی پوزیشن پر کیا اثر ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔
مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا نے اسپیس سائنس میں ایک مقام حاصل کیا ہے جو ان کے ٹیکنالوجی اور ترقی کی نمائندگی ہے۔ یہ ان کے لیے نہ صرف سائنٹیفک سفر کا ایک اہم قدم ہے بلکہ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ وہ گلوبل سٹیج پر ایک مختلف پاور بن رہے ہیں۔ اس اچیومنٹ سے اسپیس ایکسپلوریشن ریس میں نئے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اس سے انڈیا کا مستقبل اس ارینا میں مزید سٹینڈرڈ ہے۔ دوستو، ہم انڈیا کو ایک بار پھر سے دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ان فیوچر بھی اپنے سب اسپیس ایکسپلوریشن پروجیکٹس میں ضرور کامیاب ہوں۔ آپ سب دوستوں کی انڈیا کے اس سکسیسفل پروجیکٹ کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔